میں آپ کو قصہ سناؤں گی حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے اللہ کے بہت ہی اچھے نبی تھے، سارے نبی بہت اچھے تھے، لیکن ہر نبی میں ایک خاص بات تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو بچوں آپ کو پتہ ہے کس لیے مشہور تھے؟ وہ صبر کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ تو آج کا قصہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو سناؤں گی۔ وہ اتنے زیادہ امیر تھے، ان کے پاس اتنی زیادہ کھیتی باڑی تھی، اتنے سارے جانور تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا ہوا تھا، اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ تھے، بیٹیاں بھی تھیں، ان کے بیٹے بھی تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پیارے نبی، جو میرا پیارا نبی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی آزمائش ڈالوں۔ آپ کو پتہ ہے آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پہ امتحان ڈالتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ میرا پیارا بندہ جو ہے وہ کتنا برداشت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اتنی ساری جائیداد تھی، اتنے سارے گھر تھے، اتنے سارے جانور تھے، زمینیں تھیں، وہ آہستہ 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری لے لی۔ مطلب اس کا مطلب ہے وہ غریب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ان کے اتنے سارے بچے تھے، ایک ایک کر کے بچوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری چیزیں چلی گئی، پھر وہ بیمار ہو گئے، ان کو اسکن کی، جلد کی بیماری ہو گئی۔ وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ ان کے جو گوشت تھا وہ سارا کا سارا گلنے لگا۔ وہ اتنے پریشان تھے۔ پھر جو حضرت ایوب علیہ السلام کے دوست تھے، وہ جاننے والے تھے، وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی یہ جو بیماری ہے، آپ کی جو تکلیفیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ دیا تھا، مجھے ہر چیز دی تھی، اب جو اللہ نے مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے تو میں اگر اللہ تعالیٰ سے گلہ کروں گا تو مجھے شرم آتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پھر ان کی جو بیوی تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، پھر وہ بھی تھوڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ عورتیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں نا، مرد جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی بیوی تھی وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی، اور پھر وہ بھی تھوڑی سی ناراض ہونے لگی۔ وہ پھر کہنے لگی کہ آپ کیوں دعا نہیں کرتے؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے، تو میری یہ بیماری کو ختم کر دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا معجزہ ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے ایک چشمہ، پانی کا چشمہ، چشمہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جہاں سے میٹھا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، قدرتی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، پھر انہوں نے غسل کیا، انہوں نے جسم پہ پانی ڈالا، اور ان کی بیماری جو ہے فوراً ختم ہو گئی۔ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ اور کیوں گفٹ ملا؟ اللہ تعالیٰ کا گفٹ اس لیے ملا بچوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، ہے نا، صبر کیا نا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا تحفہ دیا۔ پھر وہ خوش ہوئے، اور خوش ہو کے وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری تو صحیح کی۔ ان کے بعد ان کے دوسرے بچے بھی ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے بھی ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی جائیداد، ان کے مویشی، ان کا مال اللہ نے اور بڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں دکھ دے، سکھ دے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے ہمیں ڈبل دے دیتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ قصہ؟ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا، بہت اچھا لگا؟ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا نا؟ تو ہمارا سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے بچوں، تو ہم اجازت لیتے ہیں۔